ناظرین، تاریخ کے صفحات اکثر خون اور آنسوؤں سے بھیگے ہوئے ملتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی ایک ایسا روشن چراغ ہے جو ظلم و سازش اور دکھ کے اندھیروں میں بھی جلتا رہا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے اور اہل بیت کے گلستان کے ایک خوبصورت پھول تھے جنہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر انہیں زہر دینے کی سازش کس نے رچائی؟ کیا اس کے پیچھے سیاسی چالاکی پوشیدہ تھی؟ حضرت امام حسن علیہ السلام نواسہ رسول اور جنت کے سردار ہیں۔ آپ کی زندگی کے محبت، سخاوت اور قربانی کے بے شمار واقعات موجود ہیں، لیکن آپ کی زندگی کا دکھ بھرا لمحہ آپ کی شہادت کا واقعہ تھا۔ آپ کی صلح، حکمت اور امت کے اتحاد کے لیے قربانی نے آپ کو تاریخ کا منفرد مقام دیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو زہر دینے کی سازش کیسے کی گئی؟ اس کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے خلافت کو ترک کیا تھا۔ معاویہ بن ابو سفیان جو خلافت کے خواہش مند تھے، انہوں نے وقتی طور پر صلح کو قبول کر لیا، مگر اندرونی طور پر وہ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ معاویہ نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے امام حسن علیہ السلام کی زوجہ جودہ بنت اشس کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ معاویہ نے جودہ کو لالچ دیا کہ اگر وہ امام حسن علیہ السلام کو یہ زہر دے گی تو اس کی شادی یزید سے کروا دی جائے گی، اور جودہ جو کہ ایک لالچی عورت تھی، لالچ میں گرفتار تھی، اس نے خوفناک سازش میں شریک ہونے کے لیے حامی بھر لی اور اپنے شوہر امام حسن علیہ السلام کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ زہر ایسا تھا جس کا اثر فوری طور پر تو نہ ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ زہر جسم میں پھیلتا گیا۔ زہر کے اثرات امام حسن علیہ السلام کے جسم مبارک پر ظاہر ہونے لگے۔ آپ نے کئی دن تک زہر کی وجہ سے تکلیف برداشت کی۔ آپ کے پاس آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام موجود رہے۔ زہر اس قدر خطرناک تھا کہ آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کر باہر آ رہا تھا اور آپ کو خون کی الٹیاں آنا شروع ہو گئیں۔ امام حسین آپ کی ہر ممکن مدد کر رہے تھے، لیکن امام حسن کو معلوم تھا کہ دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے اس وقت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور امت کے اتحاد کا درس دیا۔ جب امام حسن علیہ السلام کی حالت مزید بگڑنے لگی تو یہ سوال اٹھا کہ آخر آپ کو کس نے زہر دیا اور کیوں دیا؟ جودہ کا کردار اور معاویہ کی سازش بھی بے نقاب ہو گئی۔ واضح ہو گیا کہ اس کے پیچھے معاویہ کی حکمت عملی تھی تاکہ امام حسن کو راستے سے ہٹا کر یزید کی حکمرانی کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت کے دشمن اپنے ارادوں میں ہمیشہ ناکام رہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمیں لالچ، خیانت اور دنیاوی مفاد کے خطرات سے آگاہ کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی قربانی سے ہمیں یہ سبق دیا کہ حق کا راستہ ہمیشہ مشکلات سے بھرا ہوتا ہے، لیکن آخر میں فتح حق کی ہی ہوتی ہے۔ معاویہ بن ابو سفیان جو کہ امام حسن کے دشمن تھے، وہ اپنے بیٹے یزید کی خلافت کو یقینی بنانا چاہتے تھے اور اس لیے وہ ہر حد کو پار کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس نے ایک شیطانی چال چلی۔ اس نے جودہ لانتی کو پیغام بھیجا کہ وہ اگر امام حسن کو زہر دے دے تو اسے بڑی مقدار میں مال و دولت ملے گا اور یزید کے ساتھ شادی کا سنہری موقع ملے گا۔ ساری عرب کی عورتوں کی ملکہ بن جائے گی، جو اس وقت خلافت کا متوقع وارث تھا۔ جودہ جو کہ ایک لالچی عورت تھی، وہ امام حسن کو زہر دینے پر آمادہ ہو گئی۔ معاویہ کی چالاکی اور جودہ کی کمزوری نے ایک المناک حادثے کو جنم دیا۔ روایات کے مطابق جودہ نے زہر امام حسن کے کھانے یا پھر پانی میں ملا دیا۔ یہ زہر خاص طور پر تیار کیا گیا تھا تاکہ آہستہ آہستہ اثر کرے اور شدید تکلیف پہنچائے۔ زہر کھانے کے بعد امام حسن علیہ السلام شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کے جسم سے خون نکلنے لگا، جگر کٹ کٹ کے باہر آنے لگا۔ جودہ جو اس عمل میں شریک تھی کوئی ندامت محسوس نہ کر رہی تھی۔ وہ جودہ لانتی جو کہ مال و دولت کے خواب دیکھ رہی تھی، اس کے خواب ادھورے ہی رہ گئے کیونکہ جودہ کو اپنا کام کروانے کے بعد نظر انداز کر دیا گیا اور اپنے وعدے توڑ دیے گئے۔ یزید نے جودہ پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے اس سے شادی نہ کی اور تھوڑا بہت مال دے کر فارغ کر دیا۔ جودہ ساری زندگی بدنامی اور رسوائی کے ساتھ جیتی رہی۔ معاشرہ اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھتا رہا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب ان کے جنازے کو دفن کرنے کا وقت آیا تو ایک اور دردناک واقعہ پیش آیا۔ امام حسن علیہ السلام کی تدفین کو لے کر اختلافات پیدا ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی کے
आखिरी लम्हात में वसीयत की थी कि उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाए, लेकिन बनी उमैया के हुक्मरान खास तौर पर मरवान बिन हकम और उसके साथियों ने वसीयत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उस वक्त के हुकूमती निजाम में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और किरदार को तस्लीम करने की बजाय दुश्मनों ने साजिशों के तहत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दफन करने के अमल पर रुकावट डाली। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करने की इजाजत ना दी। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा जन्नतुल बकी की तरफ रवाना किया गया तो दुश्मनों ने बुज़दिली से इमाम अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर बरसाए। ये वाक़या इस बात की निशानदही करता है कि दुश्मनों के दिलों में अहले बैत के लिए इस कदर नफरत थी। रिवायत के मुताबिक मरवान बिन हकम और उसके साथियों ने इमाम हसन के जनाजे पर तीर बरसाए ताकि मजलूम इमाम को दफन करने की इजाजत ना दी जा सके, और इस तरह इमाम हसन का जनाजा बेहुरमती का शिकार हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अपने भाई के जनाजे के साथ थे, उन्होंने हौसले के साथ जनाजे को दफन करने का अमल मुकम्मल किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ अपने भाई की तदफीन का हक अदा किया बल्कि अपने हौसले और सब्र के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया। रिवायत के मुताबिक इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तदफीन जन्नतुल बकी में की गई। नबी पाक के पहलू में दफन करने की इजाजत भी ना दी गई।